الرحمن الرحیم باب ما جاء في السواك بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. آگے کرنے سے قال شابش أبو میں جی قال قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما صحح لأنه قد روي من غير وجه. وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد رضي الله عنه أصح. وفي الباب جی شابش جی پڑھے. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وأم حبيبة وابن عمر وأبي أمامة وأبي أيوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة وواثلة وأبي موسى رضي الله عنه. شابش ماشاءاللہ. دیکھیں یہ باب ہے باب ما جاء فی السواک. یہ باب ہے مسواک کے بارے میں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لولا اگر یہ بات نہ ہوتی ان اشق کہ میں مشقت میں ڈال دوں گا یا میں مشقت لازم کر دوں گا علی امتی اپنی امت پر لامرتہم تو میں انہیں حکم دیتا بالسواک مسواک کرنے کا عند کل صلاۃ ہر نماز کے موقع پر. یعنی اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت انہیں مسواک کا حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا کرو. اب امام ترمذی اس پر تبصرہ کرتے وقت روا ھذا الحدیث کہ اس حدیث کو محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمہ عن زید بن خالد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس سند سے بھی مروی. اگر آپ اس سند کو دیکھیں اس میں قریب ہے عبد بن سلمان عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ تو ابو سلمہ تک ایک اور سند بھی جاتی ہے محمد بن اسحاق والی. اب وہ کہتے ہیں وہ حدیث ابی سلمہ یہ جو ابو سلمہ والی حدیث ہے عن ابی ہریرہ و زید بن خالد. دیکھو دو صحابہ ہے, اوپر والی حضرت ابو ہریرہ سے ہے اور یہی ابو سلمہ زید بن خالد سے بھی روایت کر رہے ہیں. تو امام ترمذی کہہ رہے ہیں یہ جو نبی علیہ السلام سے دونوں صحابہ کی روایت ابو سلمہ روایت کر رہے ہیں کلاہما عندی صحیح. کہتے دونوں میرے نزدیک صحیح ہے لأنه قد روی من غیر وجہ کیونکہ بہت سارے سندوں سے یہ بات مروی ہے عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الحدیث یعنی اور بھی من غیر وجہ کا مطلب ہوتا ہے کثیر اسناد کے ساتھ اور طرق کے ساتھ بھی یہ حدیث جو ہے نا یہ گویا کہ مروی ہے. اب اس کے بعد وہ فرماتے ہیں وہ حدیث ابی ہریرہ کہ یہ ابو ہریرہ والی حدیث انما صحیح اس کو اس لیے صحیح سمجھا گیا لأنه قد روی من غیر وجہ کیونکہ یہ کافی سارے طرق سے مروی ہے. وَأَمَّا محمد اور بہرحال امام بخاری محمد سے مراد امام بخاری فزعم تو انہوں نے یہ گمان کیا ان حدیث ابی سلمہ عن زید بن خالد اصح کہ زید بن خالد والی حدیث زیادہ صحیح ہے اس لیے وہ اپنی صحیح بخاری میں شاید اسی کو لے کر آئے. اب اس موضوع سے متعلق کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی حضرت عائشہ حضرت ابن عباس ان سارے صحابہ سے رضی اللہ عنہم سے مروی ہے. کافی سارے صحابہ کے نام لکھے گئے کیونکہ مسواک سے متعلق احادیث ظاہر بہت زیادہ ہے اس لیے کافی سارے صحابہ سے مروی ہے. اب اگلی حدیث پڑھنے کے بعد پھر ہم مسواک کے حوالے سے ایک دو باتیں کریں گے. پہلے یہ بات سمجھو کہ مسواک کے حوالے سے یہ جو حدیث ہے نا کہ اگر میں اپنی امت کو مشقت کا ڈر نہ ہوتا اس میں مشہور حدیث دراصل زید بن خالد کی ہے اس لیے امام بخاری بھی اسی کو لے کر آئے. لیکن امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ
کی حدیث لے کر آئے ہیں، تو شراح کہتے ہیں کہ دراصل امام ترمذی کا ایک اور بھی مقصد ہے کہ وہ ایسی حدیث کو لے کر آئیں جو احادیث بقیہ کتابوں میں نہیں ہے. یعنی وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی حدیث کا نیا طرق یا نئی سند ملتی ہے یا نئے الفاظ کے ساتھ ملتی ہے تو وہ اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے ایک حدیث اگر امام بخاری لا چکے ہیں تو دوبارہ پھر کوئی یہاں لانے کا یعنی اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا اگر اس حدیث کا ایک نیا طرق یا نیا سند دریافت کر لیتے. تو اس لیے انہوں نے جب اسی حدیث کی حضرت ابو ہریرہ والی سند ان کو مل گئی اور وہ سمجھے کہ یہ بھی قابل اعتماد ہے تو وہ اپنی کتاب میں اس کو لے کر آئے. جی دوسری حدیث کی بھی تلاوت کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. به قال حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فلأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد فسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلا الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. شابش ماشاءاللہ. جی دوسری حدیث یہ زید بن خالد جوہانی والی آ گئی جس کو امام بخاری لے کر آئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لولا ان اشق علی امتی اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا لامرتم بالسواک تو میں انہیں مسواک کا حکم دیتا عند کل صلاۃ ہر نماز کے موقع پر ولاخرت اور میں مؤخر کرتا لیٹ کرتا صلاۃ العشاء عشاء کی نماز کو الی ثلث اللیل رات کی تہائی تک. اب قال یہ زید بن خالد جوہنی کے شاگرد کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ فکان زید بن خالد جو زید بن خالد تھے یشہد الصلوات وہ نمازوں میں حاضر ہوتے تھے فی المسجد مسجد میں وسواک اور ان کی مسواک علی اذنی کان پر ہوتی تھی موضع القلم جیسے قلم رکھتے ہیں من اذن الکاتب کاتب کے کان پر جیسے کاتب جس جگہ پر اپنا قلم رکھتا ہے تو ایسی ان کے مسواک بھی ایسی کان پر رکھی ہوتی تھی. لا یقوم الی الصلاۃ نماز کے لیے کھڑے نہ ہوتے تھے الا استن مگر مسواک کرتے. ثم ردوا الی موضع پھر وہ اپنی جگہ پر واپس اس کو رکھ دیتے. قال ابو عیسیٰ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. دیکھو یہ باب امام بخاری نے امام ترمذی نے مسواک کے بارے میں باندھا ہے تو ان دونوں حدیثوں کا حاصل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند ہے اور اپنی امت کے لیے بھی اس کو پسند فرماتے ہیں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اتنا پسند ہے کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں حکم کرتا کہ ہر نماز کے موقع پر مسواک کر لیا کر ہر نماز کے لیے مسواک کر لیا کر. لیکن چونکہ ظاہر ہے مسواک اگر آپ علیہ السلام لازم کرتے واجب کرتے تو امت مشقت میں پڑ جاتی پھر وہ چھوڑنے پر انہیں گناہ ہوتا. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں لازم تو نہیں کر رہا لیکن خواہش میری یہی ہے. تو اس سے مسواک کی اہمیت کا کیا ہو سکتا ہے اندازہ ہو سکتا ہے. اب یہاں اگر فقی مسئلے کی طرف دیکھیں تو فقہا نے یہاں ایک بحث چھڑی ہے خاص طور پر احناف اور شوافع میں کہ یہ جو مسواک ہے یہ کس کی سنت ہے یہ وضو کی سنت ہے یا نماز کی. یعنی اگر یہ وضو کی سنت ہے تو اس کا مطلب ہے جس نے وضو کرنا ہے وہ مسواک کرے. لہٰذا اگر کسی آدمی کا وضو ہے تو اس کو مسواک کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ وضو نہیں کر رہا وہ ڈائریکٹ نماز پڑھ رہا ہے. اور اگر یہ نماز کی سنت ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر نماز کے موقع پر مسواک کرنی چاہیے خواہ اس کا وضو ہے یا نہ ہو. اگر وضو ہے بھی تو وہ پہلے تھوڑا سا مسواک کرے کیونکہ نماز وہ پڑھنے لگا ہے. تو شوافع کہتے ہیں کہ یہ نماز کی سنت ہے جبکہ احناف کہتے ہیں یہ وضو کی سنت. اب احناف دلیل کیا پکڑتے ہیں احناف دلیل یہ پکڑتے ہیں کہ دیکھو مسواک طہارت والا عمل ہے یعنی یہ دانتوں کو صاف کرتا ہے اور وضو بھی طہارت والا عمل ہے یعنی وضو بھی دانتوں کو صاف کرتا ہے. تو یہ مسواک وضو کے ساتھ زیادہ اس کی مناسبت ہے تو اس لیے یہ وضو کی سنت ہے.
اور شوافی کہتے ہیں یہ نماز کی سنت ہے، وہ کہتے ہیں اس حدیث میں دیکھو دونوں حدیثوں میں الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، ان دکل صلاۃ، میں ہر نماز کے موقع پر اس کو لازم کرتا۔ دوسری حدیث میں بھی ان دکل صلاۃ کے الفاظ آ رہے ہیں، میں ہر نماز کے موقع پر اس کو لازم کرتا، تو معلومہ یہ نماز کی سنت ہے۔ اب اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں نماز کے الفاظ ہیں، تو بعض احادیث میں وضو کے بھی الفاظ ہیں، ان دکل وضو ان کے الفاظ بھی ہیں، تو لہذا جب وضو ان کے الفاظ ہیں تو پھر وہ ہماری دلیل ہے۔ دوسرا ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اگر ہم اس کو وضو کی سنت قرار دے دیں تو ظاہر ہے وضو کے بعد انسان نے نماز ہی پڑھنی ہے، وضو بھی تو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، تو گویا کہ وضو کے وقت، وضو کے ساتھ جو آدمی مسواک کر لیتا ہے تو اس نے دراصل نماز کے لیے مسواک کیا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ کس کی سنت ہے، وضو کی سنت ہے، کیونکہ یہ جو حدیث میں نماز کا لفظ آ رہا ہے نا، تو وہ نماز وضو بھی تو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ہر نماز کے لیے مسواک سنت ہے، یعنی وضو کے موقع پر جو آدمی مسواک کرتا ہے اس نے دراصل نماز کے لیے مسواک کیا۔ باقی ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی مسواک وضو کے نماز کے ٹائم نہ کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو مسواک اگر کریں گے نماز کے ٹائم کھڑے ہونے سے کچھ دیر پہلے، تو اگر خون نکل آئے تو کیا کریں گے، خون سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس آدمی کی جماعت چلی جائے گی، ایک مسئلہ یہ ہے۔ اور شوافے کے ہاں اگرچہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ان میں یہاں مسئلہ یہ ہے، ان کے ہاں بھی خون نجس ہے، تو اب جو آدمی مسجد میں مسواک کر رہا ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ اس کا اگر خون نکل آئے تو وضو تو نہیں ٹوٹا ان کے یہاں، لیکن اس کو باہر نکلنا پڑے گا، اس کو وہاں جو ہے نا اس کو تھوکنا پڑے گا، تو مشکل پیش آئے گی، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نماز کی بجائے اسے وضو کے ساتھ کر لیں۔ لیکن شوافی کی ایک مضبوط دلیل ہے حضرت خالد زید بن خالد جوہانی کا عمل ہے، جو راوی نے نقل کیا ہے کہ زید بن خالد جوہانی اپنے کان کے اوپر مسواک رکھتے تھے، جیسے نہیں قلم رکھتے ہیں، اور جیسی نماز کھڑی ہوتی تھی تو فوراً نکال کر تھوڑا سا مسواک کر لیتے تھے، پھر واپس وہیں رکھ لیتے تھے، تو اس سے معلوم ہوا، وہ کہتے ہیں جب حدیث کا راوی یہ سمجھ رہے ہیں تو لہٰذا یہ اس سے معلوم ہے نماز کے لیے گویا کہ مسواک کرنا چاہیے۔ لیکن ہم جواب یہ دیتے کہ دیکھو مسواک کی حدیثیں کتنے سارے صحابہ سے مروی ہے، اب اگر آپ فی الباب میں دیکھیں، یہ حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عائشہ، ابن عباس، حذیفہ، زید بن خالد، تقریباً یہ 10 12 یہ 15 20 کے قریب صحابہ تو ہیں جس کا امام ترمذی نے نام لیا ہے، تو ان 15 20 صحابہ میں سے صرف حضرت زید بن خالد کا یہ عمل ہے، باقی صحابہ کا یا باقی لوگوں کا یہ عمل نہیں ہوتا تھا کہ وہ جو ہے نا یعنی اس ٹائم میں وہ کیا کرتے تھے، وہ ہے کہ وہ مسواک کرتے تھے، تو لہٰذا صرف ایک صحابی کے عمل سے ہم استدلال نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم گویا کہ اس کی یہی تشریح کرتے ہیں کہ یہ وضو کی کیا ہے، سنت، تو یہ گویا کہ ایک تھوڑا سا مسواک کے حوالے سے ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ جو دوسری حدیث میں جو ہے ولا اخرت صلاۃ العشاء، تو اس کو انشاءاللہ ویسے کتاب الصلاۃ میں ہم پڑھ لیں گے، بس مختصراً یوں سمجھ لو کہ ثلث اللیل، رات کا ایک تہائی، رات کے ایک تہائی سے کیا مراد ہے؟ دیکھو رات کے ایک تہائی سے مراد یہ ہے، شریعت میں رات شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد، رات شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد اور ختم ہوتی ہے جب فجر صادق طلوع ہو جائے، جب فجر صادق طلوع ہو جائے۔ مثلا آج کل اگر میں اپنی علاقے کے اعتبار سے بتا دوں تو آج کل مثلا مغرب کی اذان ہوتی ہے ہمارے ہاں 7:20 کے قریب، ٹھیک ہے، تو وہ کہ 7:20 پر رات شروع ہو گئی، اور فجر جو طلوع ہوتی ہے وہ تقریباً 4:10 کے آس پاس ہوتی ہے، 4:10۔ اب اگر 7:20 سے ہم 4:10 تک گنے تو کتنے گھنٹے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ 8:20، 9، 10، 9 گھنٹے لگتے ہیں، شاباش۔ اب 9 گھنٹوں کو آپ 3 پہ تقسیم کرو تو اس کا ایک تہائی کتنا بنتا ہے، 3 گھنٹے، ٹھیک ہے، 3 گھنٹے بنتا ہے۔ اب آپ مغرب سے 7:20 سے 3 گھنٹے گنو، 7:20، 8:20، 9:20، 10:20، ٹھیک ہے، تو گویا کہ عشاء 10:20 کے آس پاس پڑھنی چاہیے، جبکہ ہمارے علاقے میں نمازیں 9 بجے کے آس پاس، 9:15 بجے، اور آپ کے یہاں بھی اسی کے قریب قریب ہوں گے نا، تو گویا کہ ہم ایک تہائی سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک تہائی کا یہ مطلب ہے کہ جو رات ہے پوری اس کا ایک تہائی، اور اس کا ایک تہائی نکالنے کا یہی طریقہ ہے کہ مغرب جس ٹائم شروع ہو رہی ہے اور فجر جس ٹائم طلوع ہو رہی ہے تو آپ نے وہ گھنٹے نکالنے اور اس کو 3 پر تقسیم کرنے، جو تیسرا حصہ آیا
اب مغرب سے آپ نے وہ 3 حصے، وہ جو تیسرا حصہ ہے وہ شمار کرنے ہیں، تو یہ تقریباً گرمیوں میں نا، گرمیوں میں تقریباً یہ 10:30، اور جب بالکل جون کا مہینہ ہو، جولائی کا، تو یہ 11:45 کے آس پاس بھی بن جاتا ہے، اور سردیوں میں تقریباً یہ 9 سوا 9 بجے کے آس پاس بن جاتا ہے، تو تقریباً اسی کے قریب قریب. تو لیکن ہمارے ہاں نمازیں بڑی جلدی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ ہم انشاءاللہ کتاب الصلاۃ میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ہم کیوں جلدی پڑھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ ثلث اللیل تک مؤخر کرنا چاہیے. تو اس کی وجہ انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے، یا صرف ثلث اللیل کو آپ کو سمجھانا تھا کہ رات کی تہائی کا کیا مطلب ہے. اب یہ جملہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی سر. چلو جی آگے پڑھیں. میں پڑھوں صحیح؟ جی جی بالکل پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها. به قال حدثنا ابو الوليد احمد بن بكار الدمشقي من ولد بسر بن ارطاة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي أحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها ألا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء. وقال إسحاق إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. شابش، آواز آ رہی ہے اب؟ جی. باب ما جاء، یہ باب اس بارے میں، اذا استيقظ احدكم، جب تم میں سے کوئی اٹھ جائے، من منامی، اپنی نیند سے، فلا یغمسن یدہ، تو اپنا ہاتھ نہ ڈبوئے، فی الاناء، برتن میں، حتی یغسلها، یہاں تک کہ اس کو دھو لے. آواز تو کٹ نہیں رہی، صحیح طرح سے آ رہی ہے؟ یہ سر صاف آ رہی ہے. جی. اب یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کی ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اذا استيقظ، جب کوئی آدمی نیند سے اٹھے، احدکم، تم میں سے کوئی، من اللیل، رات کو، فلا یدخل یدہ، تو اپنا ہاتھ نہ ڈالے، فی الاناء، برتن میں، حتی یفرغ، یہاں تک کہ ڈیل دے، علیہا، ہاتھوں پر، مرتین، اسے معلوم نہیں ہے، این باتت، کہاں رات گزاری ہے، یدہ، اس کے ہاتھ، وہ اسے نہیں پتا تھا کہ رات اس کے ہاتھ نے کہاں گزاری ہے، اس لیے اپنے ہاتھوں کو 3 بار یا 2 بار دھو لے. اب امام ترمذی کہتے ہیں کہ وہ فی الباب، اس موضوع میں حضرت ابن عمر، جابر، حضرت عائشہ سے روایت ہے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. اب اس حدیث پر مجتہدین کے تبصرے. قال الشافعی، امام شافعی فرماتے ہیں، احب، میں پسند کرتا ہوں، لکل من استیقظ، ہر اس آدمی کے لیے جو اٹھتا ہے اپنی نیند سے، قائلتن کانت او غیرہ، چاہے وہ قیلولہ والی نیند ہو یا کوئی اور ہو. قائلتن کا مطلب ہوتا ہے دوپہر کی قیلولہ والی نیند، چاہے وہ دوپہر کی قیلولہ والی نیند ہو یا کوئی اور ہو، اللہ یدخل یدہ، کہ وہ اپنا ہاتھ نہ داخل کرے، فی وضوئہ، اپنے وضو کے پانی میں، حتی یغسلھا، یہاں تک کہ دھو نہ لے. فإن ادخل یدہ، اگر اپنا ہاتھ وہ داخل کرے گا،
قبل ان یغسلہ دھونے سے پہلے کرہت ذالک لہ تو میں اسے اس کے لیے ناپسند کرتا ہوں کہ بھائی ہاتھ دھوئے نہیں پہلے ہی پانی میں ڈال دیا، یہ مکروہ ہے۔ ہاں ولم یفسد ذالک الماء لیکن وہ پانی نجس نہیں ہوگا اذا لم یکن علی یدی جب اس کے ہاتھ پر نجاست نہ ہو، جب اس کا ہاتھ بظاہر صاف ہو تو خواہ اسے دھونا چاہیے تھا، لیکن اگر اس اندر ڈال دیا پانی میں تو پانی نجس نہیں ہوگا، یہ امام شافعی فرماتے ہیں۔ وقال احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اذا استيقظ من اللیل جب رات کو آدمی نیند سے اٹھے فادخل یدہ اپنا ہاتھ ڈالا فی وضو کے پانی میں قبل ان یغسلہ دھونے سے پہلے فاعجب الیہ تو مجھے یہ بات پسند ہے ان یحریق الماء کہ پانی بہا دے، مجھے یہ بات پسند ہے کہ وہ پانی بہا دے، اس پانی سے وضو نہ کرے۔ وقال اسحاق امام اسحاق کہتے اذا استيقظ جب آدمی اٹھ جائے من النوم رات کو نیند سے باللیل رات کو یا دن کو فلا يدخل یدہ تو وہ بھی اپنا ہاتھ نہ ڈالے فی وضو کے پانی میں حتی یغسلہا یہاں تک کہ وہ اس کو دھو نہ لے۔ دیکھو اس میں یوں سمجھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی آدمی نیند سے اٹھے نا تو وہ اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے، پہلے اس کو دھو لے۔ اب یہاں نا فقہا میں بحث یہ چلی ہے کہ یہ ہاتھ دھونے کی علت کیا ہے۔ علت کا مطلب ہوتا ہے وہ وجہ جس پر حکم کھڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حکم دیا جاتا ہے، اس کو علت کہتے ہیں۔ تو یہ ہاتھ دھونے کی علت کیا ہے؟ تو کچھ فقہا کہتے ہیں کہ ہاتھ دھونے کی علت ہے احتمال نجاست۔ احتمال نجاست کا مطلب ہوتا ہے نجاست کی پوسیبلٹی، کہ اس کے ہاتھ پر شاید نجاست لگی ہو۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ بھائی احتمال نجاست کیسے، آدمی تو سویا ہوا ہے۔ تو احتمال نجاست پرانے زمانے میں خاص طور پر اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ پرانے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے، خاص طور پر صحابہ اور تابعین کے زمانے میں، لوگ پانی سے استنجا کم کرتے تھے، پانی اتنا ہوتا نہیں تھا، ڈھیلے سے مٹی سے استنجا کرتے تھے۔ ارے مٹی کرے، نجاست کے کچھ نہ کچھ ذرات رہتے، نجاست کے کچھ ذرات رہ جاتے ہیں۔ اب جب نجاست کے کچھ ذرات رہ گئے تو اب اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، شلواریں نہیں ہوتی تھی، لوگ تہبند ازار باندھتے تھے۔ اب ظاہر ہے ازار جب انسان نے باندھا ہو تو اس کا عین امکان ہے کہ آدمی کا ہاتھ شرمگاہ کو لگے، اور ظاہر ہے رات کا وقت ہے، انسان کبھی مثلا خارش کرتا ہے تو ہاتھ لگتا ہے، کبھی ویسے ہی انسان اپنے اس میں نہیں ہوتا، ہوش میں نہیں ہوتا، کسی جگہ بھی ہاتھ لگ سکتا ہے، تو اس جگہ بھی ہاتھ لگ سکتا ہے جہاں نجاست ہو۔ تو لہٰذا جب اس جگہ پر وہ ہاتھ لگے گا تو ایسی صورت میں کیا ہو سکتا ہے، اس کو نجاست لگ سکتی ہے۔ تو اس احتمال نجاست کی وجہ سے ہاتھ دھونے کا حکم کہ نجاست کی پوسیبلٹی ہے، نمبر ایک۔ دوسرا، نجاست کی پوسیبلٹی اس طرح سے بھی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ہاتھ رکھا ہو، کوئی جانور وغیرہ اس نے اس کے ہاتھ پر پیشاب کر دیا ہو، یہ بھی ممکن ہے، یا جانور اپنے ساتھ کوئی نجاست لے کر آ رہا ہو، اس کے ہاتھ پر ہلکے سے گزر چکا ہو، احتمال تو ہے۔ جب انسان گہری نیند میں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اسے اندازہ نہ ہو، خاص طور پر اس زمانے میں لوگ سارا میں سوتے تھے، باہر سوتے تھے، کھلے کھلے سہنوں میں سوتے تھے، ہر چیز گزرتی تھی نا۔ تو وہ کہ ان دو پوسیبلٹیز، یعنی ان دو وجہ سے اس کے ہاتھ پر نجاست لگ سکتی ہے، تو اس احتمال نجاست یعنی نجاست کی پوسیبلٹی کی وجہ سے دھونے کا حکم ہے۔ تو چونکہ صرف نجاست کی پوسیبلٹی ہے، حقیقی نجاست تو پھر بھی لگی نہیں ہے، ظاہر اس کا ہاتھ بظاہر تو صاف ہے، اس لیے فقہا کیا کہتے ہیں، امام شافعی بھی یہ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی یہ کہتے ہیں، اور امام اسحاق بھی کہتے ہیں، احناف بھی تقریباً یہی کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہاتھ دھونے کا حکم صرف استحبابی ہے، مستحب ہے کہ ہاتھ دھو لے۔ اگر اس نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو مکروہ تو ہے، کیونکہ احتمال تھا، پاسبلٹی تھی، لیکن چونکہ حقیقت میں نجاست نہیں ہے تو اس لیے اس نے مکروہ کام کیا، لیکن وہ پانی پھر بھی پاک ہے، پانی نجس نہیں ہوا۔ یہ پہلی علت کی ایک پہلی تشریح ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ نجاست کی پاسبلٹی ہے اس لیے ہاتھ دھونے کا حکم دیا۔ تو گویا کہ اس تشریح کے مطابق اگر نجاست کی پاسبلٹی ہوئی نا، اس کے لیے ہاتھ دھونے کا حکم نہیں ہے۔ مثلاً کیسے؟ جیسے آج کل ہم لوگ جو شہر میں رہتے ہیں، یا آج کل جس طرح خاص طور پر بالکل خالص شہری علاقے
جس میں کمرہ بھی اتنا صاف ہوتا ہے، کوئی چیز کسی جانور کا احتمال ہی نہیں ہوتا، عموماً بیڈ پہ سوئے ہوتے ہیں صاف ستھرے، اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی، شلوار پہنی ہوتی ہے، اس میں ہاتھ اندر جا ہی نہیں سکتا، اور اگر چلا بھی جائے تو ہم لوگ کو پانی سے استنجا کرتے تو نجاست ہوتی ہی نہیں، کسی جگہ لگی ہی نہیں ہوتی جسم پر، تو لہٰذا اس صورت میں احتمال نجاست ہو ہی نہیں سکتا، تقریباً نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا آج کل کے دور میں اس علت کے مطابق پانی سے پہلے، دھونے سے پہلے ہاتھ اس میں داخل کر سکتے، یہ ہو گیا اگر ہم پہلی والی علت مراد۔ لیکن بعض شارحین نے یہ بات لکھی ہے کہ ہاتھ دھونے کی علت کوئی اور ہے، وہ ہے نظافت۔ نظافت کا مطلب ہوتا ہے صفائی ستھرائی۔ وہ نظافت یوں ہے کہ دیکھو انسان ساری رات سوئے، پاک تو ہوگا، طاہر تو ہوگا، لیکن نظیف نہیں ہے۔ دیکھو ایک ہے طہارت، ایک ہے نظافت۔ طہارت کا مطلب ہے کہ اس پر نجاست نہیں ہے، گندگی نہیں ہے، جیسے پیشاب نہیں ہے، پخانہ نہیں ہے، کوئی اور نجاست نہیں ہے، خون نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نجاستیں۔ ایک ہوتا ہے طہارت، نظافت۔ تو کچھ شارحین کہتے ہیں کہ دراصل اس کی علت نظافت ہے، کہ دیکھو ہاتھ جب پوری رات، ہاتھ ظاہر ہے پوری رات اس پر کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور گزر جائے، اب وہ جانور گزرنے سے وہ ہاتھ نجس تو نہیں ہوا، لیکن صاف تو نہ رہا نا، نجاست اس جانور نے اپنے اثرات تو چھوڑ دیے نا، خواہ وہ اپنے جراثیم جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں، یا اپنے جو اثرات ہیں وہ چھوڑ دیے۔ یا اسی طرح مثلا انسان رات کو سویا ہوا ہے، وہ کبھی سر کو کھجلی کرتا ہے، کبھی جسم کو کھجلی کرتا ہے، انسان ہے، کبھی مثلا کوئی جسم کے اور حصے پہ کرتا ہے، تو کچھ بھی اس کے ہاتھ میں وہ صفائی ستھرائی نہیں رہتی جب ہاتھ انسان کے سامنے ہوتا ہے، جب انسان جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس وجوہات کی بنیاد کے ہاتھ اتنا صاف ستھرا رہا نہیں جتنا سونے سے پہلے تھا، تو اس نظافت کی خاطر ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا، تاکہ ہاتھ صاف ستھرا ہو جائے، پھر پانی میں ڈال دے تاکہ پانی بھی اسی طرح صاف ستھرا رہے۔ تو اگر یہ والی علت مراد لیں، پھر یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ اگرچہ ہمارے لیے یعنی آج کے جدید دور میں ہاتھ میں نجاست کا احتمال تو نہیں ہے، لیکن نظافت تو ہمارا ہاتھ بھی نظافت نہیں رہتا، یعنی صاف نہیں رہتا، ظاہر ہے انسانوں کی نیند تو ایک جیسی ہوتی ہے، تو لہٰذا آج کل کے لوگوں میں بھی گویا کہ ہاتھ میں وہ صفائی نہیں رہتی جو سونے سے پہلے ہوتی ہے، اس لیے پھر یہ حکم آج کل کے لوگوں کے لیے بھی۔ تو گویا کہ اگر پہلی وجہ مراد لے احتمال نجاست، پھر یہ حکم آج میں اتنا نہیں رہا، اور اگر دوسری وجہ مراد لے نظافت والی، تو پھر یہ حکم گویا کہ آج کل کے لوگوں کے لیے بھی۔ ایک تو ہو گیا اس حکم کی علت۔ ایکسکیوز می سر، آج کل ہمیں اس لیے اس کا اتنا نہیں ہے کیونکہ ہم تو واٹر ٹیپ کھولتے ہیں پھر ہاتھ دھوتے ہیں، تو ڈائریکٹ پانی میں تو ہم ہاتھ نہیں ڈال رہے ہوتے۔ یہ بتا دیتی۔ شاباش، صحیح، دونوں علتیں ہو گئی۔ اب یہ ہو گئی، اب میں اگلی بات آپ کو یہ بتانے والا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ تو حکم ہے کہ جب برتن کے اندر ہاتھ نہ ڈولو، آج کل تو ہمارے ہاں برتن میں ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، ظاہر ہے ٹوٹی ہے اس کو کھول دیا تو اسی سے ہم اپنا وضو وغیرہ کرتے ہیں، تو پھر اس حکم آج کل کیسے باقی رہا؟ تو آج کل بھی یہ حکم باقی ہے، وہ اس طرح سے کہ یہ جو فرمایا نا کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کو دھو لو ہاتھ کو، اس کی وجہ ایک تو پانی ہے کہ پانی نجس نہ ہو، یا پانی میں وہ نظافت اس کی متاثر نہ ہو، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس ہاتھ کو آگے ہم نے اس سے اپنے اعضاء دھونے ہیں نا، یعنی اس ہاتھ سے ہم نے پانی لے کر منہ میں ڈالنا ہے، اسی ہاتھ سے لے کر ہم نے چہرہ دھونا ہے، اسی ہاتھ سے لے کر ہم نے بازو دھونے ہیں، تو وہ ہاتھ ہم نے آگے اعضاء وضو کے لیے یوز کرنا ہے، تو جس آلے کو ہم نے وضو کا ٹول بنانا ہے، اس نے ہم نے وضو کرنا ہے، تو پہلے اس کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ تو آج کل کے حساب سے اگرچہ پانی کے نجس ہونے کا احتمال تو نہیں ہے، کیونکہ ٹوٹی کھول کے تو گویا کہ پانی تو اوپر سے آ رہا ہے تو برتن تو ہے نہیں، لیکن وہ دوسری وجہ کے حساب سے آج کل کے بھی دھونا چاہیے،
دیکھو اگر ڈائریکٹ میں ٹوٹی کھول کر مثلا ڈائریکٹ ہاتھ میں لے کر کلی کروں یا ڈائریکٹ ہاتھ میں پانی لے کر چہرہ دھو لوں تو میرے ہاتھ میں وہ نظافت تو تھی نہیں جو مجھے حاصل کرنی چاہیے تھی. یا اگر پہلی وجہ لے لے احتمال نجاست ہے تو ان دونوں علتوں کی بنیاد پر آج کل کے حساب سے بھی ہاتھ دھونے چاہیے. تو گویا کہ کیونکہ وہ ہاتھ میں وہ نظافت ضروری ہے یا احتمال نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے تاکہ اس ہاتھ سے ہم آگے اعضائے وضو کو اچھی طرح سے دھو لیں. تو گویا کہ آج کل کے حساب سے بھی یہ حکم ہے. باقی یہ بات ہے کہ اس میں خاص طور پر نیند سے اٹھنے کا کہا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر نیند سے نہیں اٹھے جاگ رہے ہوں تو پھر ہاتھ دھونے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. جیسے مثلا ہم نے زور کے لیے وضو کرنا ہے ہم سوئے نہیں, عصر کے لیے وضو کرنا ہے ہم سوئے نہیں, تو کیا اس وقت پھر ہاتھ دھونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں, پھر بھی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ضرورت اس لیے ہے کہ احتمال نجاست تو اس میں نہیں ہے لیکن نظافت پھر بھی متاثر تو ہوگی نا. یعنی مثلا پھر بھی وہ ہاتھ اتنا صاف ستھرا رہتا نہیں. مثلا اس میں بسا اوقات ہم کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں, کوئی کام کر لیتے ہیں, کوئی مثلا کسی جگہ کوئی جو ہے نا کوئی مٹی اٹھا لی, ظاہر انسان ہے مختلف کام میں لگا رہتا ہے تو وہ ہاتھ بہرحال پھر بھی وہ نظیف نہیں رہتے. ہاں اگر کسی آدمی کو یقین ہے کہ بھائی میرے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں ہوا, بالکل میں کمرے میں بیٹھا ہوں, نہ میں نے اسے کوئی ایسی چیز اٹھائی ہے نہ کوئی ایسا ہے, تو پھر اس کے لیے یہ ہاتھ دھونے کا حکم نہیں ہوگا. ورنہ بہرحال تقریباً یہ حکم سب کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے. اب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی جی سر. سر. شاباش. اور سر اب یہاں آج کل جی آج کل نا بچپن سے ہم بچوں کو عادت ڈالتے ہیں نا کہ بھی ہاتھ صابن سے دھوئیں, جب بھی آپ نے کرنا ہے تو وہ واش روم سے آخری بچے ہاتھ دھوتے ہیں, ویسے بھی جب جاتے ہیں وہ ہاتھ دھوتے ہیں. تو ہمیں بچپن سے یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ جب بھی ہم نے پانی کھولنا ہے پہلے ہم نے شاباش ہاتھ بالکل. دھونے ہیں. یعنی اچھی بات ہے. یعنی کہ جو شریعت نے بھی گویا کہ یہی تعلیم دی ہے کہ وضو سے پہلے ہاتھ دھو لو. تو گویا کہ یہ جو ہم ہاتھ دھونے کی جو عادت ڈالی جاتی ہے تو یہ بالکل بہترین بات ہے. اب یہاں نا ایک اور بات, اب دیکھو فقہا جو ہے نا وہ احکام کیسے نکالتے ہیں, اس سے ایک اور میں باریکی بتاتا ہوں کہ وہ حدیث کو کس طرح زاویے سے دیکھ کے حکم نکالتے ہیں. دیکھو احناف, آگے مسئلہ آئے گا, احناف کا آگے مذہب ہوگا, پانی کے بارے میں ہم پڑھیں گے. احناف کے اگر پانی تھوڑا ہو نا, مثلا ایک جگ میں رکھا ہو یا ایک بالٹی میں رکھا ہو, وہ تھوڑے ہونے کا معیار ہم آگے پڑھیں گے. مثلا نام مثال بالٹی کا لے لو یا کسی لوٹے میں پانی ہو, اگر تھوڑے پانی میں تھوڑی سی بھی نجاست گرتی ہے نا, مثلا پیشاب کا ایک قطرہ گرتا ہے یا خون کا ایک چھوٹا سا قطرہ گر جاتا ہے تو بھی تھوڑا پانی نجس ہو جاتا ہے. ظاہر ہے اب ایک لوٹے میں یا ایک بالٹی میں تو ایک پیشاب کا قطرہ بہت چھوٹا ہے نا, بہت تھوڑا ہے اس حساب سے, لیکن وہ ظاہر اس کے کوئی اثرات اس پانی میں نظر نہیں آئیں گے. لیکن احناف کے یہاں جو تھوڑا پانی ہے وہ تھوڑی سی بھی نجاست سے نجس ہو جاتا ہے. اس کے اپنے دلائل تو ہوں گے لیکن احناف اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں. وہ اس طرح سے احناف کہتے دیکھو جو ہمارے ہاتھ پہ نجاست لگی ہوگی, احتمال نجاست کی وجہ سے منع کیا گیا نا ایک علت کے مطابق, وہ نجاست کتنی ہوگی؟ ظاہر ہے ایسے تو نہیں ہوگی کہ ہمیں نظر آ رہی ہے, نظر تو نہیں آ رہی نا, اسی لیے تو کہا کہ خواہ نظر نہ آئے پھر بھی ہاتھ دھو لو. تو گویا کہ وہ بہت ہی تھوڑی, بہت ہی ہلکی سی نجاست ہوگی جو ہاتھ پر لگی ہوئی ہے. پھر بھی حکم دیا کہ پانی کے اندر مت ڈالو, کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی نجاست خدا نخواستہ لگی ہوگی جو تمہیں نظر بھی نہیں آ رہی, اگر وہ پانی میں ڈالو گے وہ ہاتھ تو وہ نجاست پانی میں چلی جائے گی تو وہ پانی نجس ہو جائے گا. تو گویا کہ تھوڑی سی نجاست سے بھی پانی نجس ہو جاتا ہے. ورنہ اگر تھوڑی سی نجاست سے پانی نجس نہ ہوتا تو ظاہر ہے یہ جو ہاتھ پہ نجاست لگی ہے یہ اتنی نجاست تو نہیں ہے جو پانی کا حلیہ ہی تبدیل کر دے, جو پانی کا رنگ بو یا ذائقہ تبدیل کر دے. تو اس سے معلوم ہوا کہ تھوڑے پانی کے لیے تھوڑے پانی کو نجس ہونے کے لیے تھوڑی سی بھی نجاست کافی ہے. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ تو یہ ایک اینگل ہے, ایک زاویہ ہے جو احناف نے اس حدیث سے کیا ہے. تو یہی فقہا کی باریک نظری ہوتی ہے کہ حدیث کسی اور مسئلے کی ہوتی ہے, فقہا اس میں کسی اور اعتبار سے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس میں جو مسائل کا استنباط ہے وہ اس کو گویا کہ کرتے رہتے ہیں. جی آگے پڑھیں. تاجی تھوڑا سا سوال ہے, میں ایک اور ذرا جدید یہ سوال تھا کہ اگر یورپ وغیرہ میں اسپیشلی امریکہ میں دیکھا گیا ہے کہ واش روموں کے اندر وہ ڈرائر لگے ہوتے ہیں ہارٹ والے, تو جی اس صورت میں جس کیا کوئی
جس طرح ہم یہاں پر نجاست ضیافت کی بات کر رہے ہیں، تو کیا اس سے وہ حاصل ہو سکتی ہے؟ ہمارے پاس ماشاءاللہ ڈاکٹر حضرات بھی ہے، اگر اس کے اوپر تھوڑا سا کلیئرٹی ہو جائے۔ نہیں، وہ جو ڈرائر ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پانی ہوتا ہے، اس میں پانی کے ذرات ہوتے ہیں یا صرف ہوا ہوتی ہے؟ نہیں نہیں سر، ہاٹ ایئر ہوتی ہے بس۔ واش روم وغیرہ بندہ کوئی استعمال کر لیتا ہے تو بازو کے اوپر پتریوں کی کیا کوئی پانی کی قلت ہے یا وٹ ایور میں بھی جو ریزن ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا، وہ ایئر ڈرائر یوز کر لیتے بس۔ لیکن ظاہر ہے ایئر ڈرائر سے نظافت تو ہو جائے گی، لیکن نجاست تو دور نہیں ہوگی نا۔ یعنی اگر مثلا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آدمی نیند سے اٹھے تو اس ڈرائر کے آگے ہاتھ رکھے تو بھی تو پھر وہ پانی کے اندر ہاتھ ڈال سکتا ہے، یعنی یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے اس میں جی جی نظافت تو صحیح۔ ہو جائے گی، یعنی نظافت تو ہو جائے گی کیونکہ وہ ہے ہی صفائی ستھرائی کے لیے، لیکن نجاست تو دور نہیں ہوگی۔ نجاست کو دور کرنے کے لیے ہم آگے پڑھیں گے، لکوڈ چیز چاہیے، جو ایک لکوڈ مادہ ہو یعنی پانی ہو، اور وہ پانی اس نجاست کو بہا دے۔ تو اس میں چونکہ لیکوڈیٹی نہیں ہے تو اس لیے وہ پھر ظاہر لگتا ہے کہ اسے پھر نجاست والے احتمال کی بنیاد پر وہ کافی نہیں ہوگا، لیکن نظافت والی احتمال کی بنیاد پر وہ کیا ہوگا؟ کافی ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا اب؟ جی استاد جزاک اللہ۔ جی پڑھو آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی التسمیۃ عند الوضوء۔ به قال حدثنا نصر بن علی وبشر بن معاذ العقدی قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى قال أحمد لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال إسحاق إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزاءه. قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. قال أبو عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه. وأبو سفال المري اسمه ثمامة بن حسين. ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب. منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جده. نیچے بھی پڑھیں صحیح وفی نسخۃ جی پڑھیں، یہ نسخے والا بھی پڑھیں، اس میں کیا ہے؟ وفی نسخۃ العلامۃ احمد محمد شاکر والشیخ شعیب بالارنؤوت زیادۃ بعد الرقم. حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. شابش ماشاء اللہ۔ تو یہ میرے خیال میں باب ختم ہو گیا جی۔ تو دیکھیں یہ باب ہے باب ما جاء فی التسمیۃ عند الوضوء، کہ وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا۔ تو یہ جو عبد الرحمن بن ابی ابن حویتب ہے، یہ اپنی دادی سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میرے صلوات والسلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، لا وضوء، اس آدمی کا وضو نہیں ہوتا، لمن، اس آدمی کا، لم یذکر اسم اللہ، جو اللہ کا نام نہ لے، علیہ وضو کے اوپر،
जो आदमी वजू के ऊपर अल्लाह का नाम ना ले, यानी वजू शुरू करते वक्त अल्लाह का नाम ना ले, तो उसका वजू नहीं होता। अब इस बाब में हजरत आयशा, अबी हुरैरा, अबू सईद, साल बिन साद, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे रिवायात है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि क़ाल अहमद, इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, ला आलमु, मुझे नहीं पता, फी हाज़ल बाब, इस मौजू से मुतल्लिक, हदीसन, कोई भी ऐसी हदीस, लहू इस्नादुन जय्यदुन, जिसकी कोई मजबूत सनद हो। यानी इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि ये जो तस्मिया वजू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ने से मुतल्लिक जितनी भी हदीसें हैं, सबकी सनद में कोई ना कोई मसला है, कोई मजबूत हदीस नहीं है। वकाल इसहाक, और इमाम इसहाक कहते हैं, इन तरकत तस्मिया, अगर बिस्मिल्लाह को छोड़ दिया आमिदन कसदन, यानी उसे याद था कि भाई बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर भी छोड़ दिया, तो आदल वजू, तो वजू दोबारा करेगा, उसका वजू ही नहीं हुआ, क्योंकि हदीस में है उसका वजू नहीं हुआ। वह इन काना नासियन, और अगर उसने भूल कर छोड़ दिया, औ मुतअव्विलन, या तावील करते हुए छोड़ दिया, अज्जाओ, फिर काफी है। तावील करते हुए छोड़ दिया का मतलब है कि उसका मजहब ही यही है कि बिस्मिल्लाह जरूरी नहीं, तो उसका तो वजू हो गया, इसलिए कि वो बिस्मिल्लाह को जरूरी समझता ही नहीं। तो अगर तावील करते हुए छोड़ दिया या भूल कर छोड़ दिया, तो उसका वजू हो जाएगा। काल मोहम्मद इब्न इस्माइल, यानी इमाम बुखारी रहमुल्लाह फरमाते हैं, अहसन हुसैन, बेहतरीन हदीस फी हाज़ल बाब, इस मौजू में, वो रिबा बिन अब्दुर्रहमान की हदीस। अब रिबा बिन अब्दुर्रहमान ने चूंकि अपने दादी से रिवायत किया, तो दादी कौन है और वो कौन है, थोड़ा सा इसकी तकरीर कर रहे हैं कि रिबा बिन अब्दुर्रहमान अनजद्दत या नबिया, ओ व अबुआ, और उसके वालिद का नाम है सईद बिन जैद बिन अमर बिन नुफैल, उनके वालिद का ये नाम है। और उसके बाद अबू सिफाल अल मुर्री उनका नाम है, इसी में एक अबू सिफाल का नाम आ रहा है, उनका नाम है सुमामा बिन हुसैन। और रिबा बिन अब्दुर्रहमान उनका नाम है अबू बकर बिन हुवैतब। मिनहुम मन रवा हाज़ल हदीस, बाज लोगों ने इस हदीस को जब रिवायत किया है तो उन्होंने कहा अन अबू बकर बिन हुवैतब, तो उनको उनके दादा की तरफ गोया कि उनकी निस्बत की है, यानी हुवैतब उनके दादा है, तो उनकी तरफ उन्होंने क्या कर दिया, उनकी गोया की निस्बत कर दी है। यानी असल पूरा नाम है जिस तरह नीचे आ रहा है, रिबा बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी सुफियान बिन अबी हुवैतब बिन हुवैतब अनजद्दती, उनकी दादी जो है ना वो सईद बिन जैद की बेटी बनती है, तो सईद बिन जैद की बेटी वो उनकी दादी बनी है, फिर वो अपने वालिद यानी सईद बिन जैद से रिवायत करते हैं। तो ये तो हो गया ये हदीस। अब आप आ जाएं इस हदीस में अगर फिक़ी मसले की तरफ, तो जमहूर फुक़हा ये कहते हैं कि वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। अच्छा है कि आदमी अल्लाह का नाम ले तो उसको सवाब ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर आदमी ने अल्लाह का नाम नहीं लिया तो उससे उसका वज़ू हो जाएगा, वज़ू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वह कि वाजिब और ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़वाहिर, हमारे ना तारीख़ में एक फ़िरका गुज़रा है, एक फ़िक़ी मकतब गुज़रा है, उसको कहते हैं ज़वाहिर। उनके दरअसल इमाम थे, इमाम दाऊद ज़ाहिरी उनको कहते थे। ज़ाहिरी उनको इसलिए कहते थे कि वो हदीस का जो ज़ाहिरी लफ्ज़ है ना, सिर्फ उसको लेते थे और उस ज़ाहिर से आगे पीछे नहीं होते थे। जिस तरह अभी हम तशरीह कर रहे हैं कि इसमें ये इल्लत है या ये इल्लत है, इस इल्लत की बुनियाद पर हदीस का ये होगा, इल्लत की बुनियाद पर ये होगा, वो इन इल्लतों में नहीं पढ़ते थे। वो कहते हैं हदीस क्या है, और वो इतने ज़ाहिरी होते थे कि उनके बारे में बाज़ लोगों ने ये लिखा है कि वो इतने ज़ाहिरी थे। आगे एक हदीस आएगी कि खड़े पानी में पेशाब मत करो, तो वह कि वो कहते हैं अगर किसी आदमी ने खड़े खड़े पानी में पेशाब किया तो पानी नजस हो जाएगा, लेकिन अगर पेशाब नहीं किया, किसी बोतल में डाला, पेशाब किसी और जगह किया, या किसी जगह पेशाब पड़ा हुआ था, बोतल में डालकर उस पानी में डाल दिया, तो पानी नजस नहीं होगा, क्योंकि क्या आया है, पेशाब करने से मना किया गया है, पेशाब डालने से नहीं। यानी ये बिल्कुल यूँ समझ लो कि वो टेक्स्ट के बिल्कुल उस ज़ाहिर को देखते थे, उससे बिल्कुल एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं होते थे। तो ये जो एक मशहूर अंदलुस के एक मशहूर आलिम गुजरे, इमाम इब्ने हज़म ज़ाहिरी, वो उस फ़िक़्ह के बहुत बड़े इमाम थे। यानी बानी तो इमाम दाऊद ज़ाहिरी है, लेकिन जो इमाम इब्ने हज़म ज़ाहिरी है, उन्होंने उस फ़िक़्ह को थोड़ा सा उसकी जो उसूल और फ़ुरू है और उसके जो क़वाइद है, वो उन्होंने अपनी किताब में लिखे हैं। तो गोया कि ये ज़ाहिरिया एक फ़िरका गुजरा है, यानी फ़िरका तो नहीं है, फ़िक़ी मकतब है, फ़िक़ी स्कूल ऑफ थॉट है। जैसे इमाम शाफ़ी है, इमाम हनाफ है, तो वो भी थे, लेकिन उनका मज़हब फिर ज़्यादा चला नहीं। तो उनके मज़हब की जो वाहिद अब किताब है, वो इमाम इब्ने हज़म ज़ाहिरी की है, अल अहकाम फ़ी उसूल अल अहकाम।
اس طرح کا غالباً نہیں المحلہ ابن حزم، محلہ ابن حزم اس کتاب کا نام ہے، جس میں انہوں نے دوسرے فقی مذاہب کو بھی بیان کیا اور فقہ ظاہری کو بھی بیان کیا ہے۔ تو بڑے متشدد قسم کے امام تھے، ائمہ پر بڑی سخت تنقید کرتے تھے۔ تو یہ گویا کہ یہ ظواہر بھی ایک فقی مکتب ہے۔ راہوے ہے نا، یہ بھی سمجھ لو کہ یہ اسی ظواہر ہی کے قریب قریب ہے۔ یہ دونوں یہ مجھے اب تھوڑا سا زیادہ کنفرم نہیں ہے کہ اسحاق بن راہوے استاد ہیں، امام ظاہری داؤد ظاہری شاگرد ہے، یا یہ آپس میں وہ ہے، میں تھوڑا سا اس کو دیکھ کر پھر آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ عام طور پر ان کو بھی اسی کے ظاہری مکتب کے قریب قریبی رکھا جاتا ہے۔ تو اب اسحاق جو ہے نا، اسحاق بن راہوے ان کا نام ہے، تو اسحاق بن راہوے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر تو عمدن چھوڑ دیا تو حدیث میں تو آیا کہ وضو نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا، لیکن اگر کوئی آدمی بھول گیا تو بھولنے سے چونکہ زیادہ فرق نہیں پڑتا تو اس لیے اس کا وضو ہو گیا، یا اگر کسی آدمی نے تاویلاً چھوڑ دیا، یہ بڑا اہم لفظ ہے تاویلاً۔ تاویلاً کا مطلب ہے کہ اگر اس آدمی کا مذہب ہی یہی ہے کہ تسمیہ ضروری نہیں ہے، جیسے احناف کا ہے۔ اب اس سے فقہی مسائل کا ایک بہت بڑا اصول سامنے آتا ہے جو عام طور پر ہم علماء نظر انداز کر دیتے، جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، مفتیان کرام۔ کیا مطلب؟ مثلا ایک مفتی ہے، اس مفتی کا فتویٰ یہ ہے، اس کی تحقیق یہ کہ مثلا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں، مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں، بعض تھوڑے بہت لوگ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آگے آئے گا کتاب الصوم میں۔ مثلا ایک مفتی ہے، مثلا اس کی تحقیق یہ ہے، یا اس نے احناف کے عبارتوں کے روشنی میں یہ مسئلہ نکالا ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ایک اور مفتی ہے، اس کے نزدیک انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب وہ جو دوسرا مفتی ہے، اگر وہ انجیکشن لگا رہا ہے تو یہ مفتی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا تمہارا روزہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو تاویلاً لگا رہا ہے، یعنی تاویلاً کا مطلب ہے اس کا تو مذہب ہی یہ نہیں ہے۔ جس طرح امام اسحاق کہتے ہیں کہ اگر آپ تاویلاً چھوڑ دیں تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا آپ کا وضو نہیں ہوا، کیونکہ آپ کے نزدیک تو تسمیہ ضروری ہے ہی نہیں، تو آپ تو ٹھیک جا رہے ہیں نا، یعنی آپ تو شریعت پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے نزدیک، یعنی امام اسحاق کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو میرا مخالف ہے ان کے نزدیک تو تسمیہ وضو کا جز ہے ہی نہیں، وضو ضروری ہے ہی نہیں، تو وہ تو جب جو کوئی چیز ضروری نہ ہو اس کو چھوڑ سکتے، تو لہٰذا اس کو میں کیوں کہوں گا تیرا وضو نہیں ہے؟ ہاں اس کو میں کہوں گا اس کا وضو نہیں ہوا جو تسمیہ کو لازم سمجھتا ہے پھر تسمیہ نہیں پڑھتا۔ تو ہم جو مفتیان ہوتے ہیں، ہم تو خیر کیا ہے، یعنی میں ہم سے مراد ہے ہمارا مذہبی طبقہ مراد لیتا ہوں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جب اپنے ایک فقی موقف لے لیتے ہیں تو پھر ہم وہ اپنا فقی موقف دوسرے مفتی پر بھی لاگو کرتے ہیں، حالانکہ اس کا وہ موقف ہوتا ہی نہیں۔ اب اسی سے ایک اور بات کہ عوام جو ہوتے ہیں نا، عوام کا فقی مسئلہ کیا ہے؟ تو عوام کا فقی مسئلہ وہی ہے جو اس کے مفتی کا ہے۔ مثلا اب ہم سمجھ لیتے ہیں آپ عوام ہیں، مثلا آپ ہیں تو نہیں ماشاءاللہ، آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، فقی مسائل پڑھ رہے ہیں، مثلا آپ اس مفتی کے پاس جاتے ہیں جس کے نزدیک انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو آپ وہ کہ آپ کا مذہب یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے کوئی اس مفتی کے پاس جاتا ہے جس کے پاس جو کہتا ہے انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس مفتی پر اعتماد کرتا ہے، تو اس کا مذہب یہی ہو گیا۔ یعنی عوام کے بارے میں مشہور ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں ایک جملہ لکھا ہے کہ العامی لا مذہب لہ، العامی مذہب مفتی، کہ عامی کا جو کوئی مذہب نہیں ہے، اس کے مفتی کا جو مذہب ہے وہ اس کا مذہب۔ اگر ہمارے علماء ان اصولوں کو ذہن میں رکھ کر، تو ایک دوسرے پر تنقید فقی مسائل میں ہو ہی نہیں سکتی۔ ڈیبیٹ تو ہو سکتی ہے کہ آپ ڈیبیٹ کریں، لیکن یہ تنقید نہیں ہو سکتی کہ یہ آدمی جو ہے نا اس کا روزہ نہیں ہوا، اس کی عید نہیں ہوئی، کیا نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو خود ایک مفتی ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز اگر ہم ذہن میں رکھ لیں، جیسے مثلا اسلامک بینکاری ہے، غیر سودی بینکاری ہے، اس میں کچھ علماء کہتے ہیں یہ سود ہے، دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ سود سے نکل چکا ہے، ٹھیک ہے، غیر سودی بینکاری، اسلامی بینکاری۔ اب جو علماء کہتے ہیں یہ سود ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان مفتیان و کرام کو کہتے ہیں تم سود خور ہو، جن کی تحقیق یہ کہ یہ سود نہیں ہے۔ بھائی آپ اس کو سود خور کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس کی تو تحقیق ہی یہی ہے کہ یہ سود نہیں ہے، تو وہ تو اسے سود سمجھ کے نہیں کھا رہا نا، وہ تو اسے غیر سود سمجھ کے کھا رہا ہے۔ آپ سود خور اس کو کہہ سکتے ہیں جو اس کو سود سمجھ رہا ہو پھر کھا رہا ہو۔ تو ہم جو ہمارا موقف ہوتا ہے اور ہمارا مخالف جس کا یہ موقف ہوتا ہی نہیں، ہم اس پر وہ تھوپ کر پھر اس پر حکم بھی لگا لیتے ہیں
حالانکہ حکم لگانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا یہ مذہب ہے بھی ہے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اب جیسے مثلا میں نے اپنے علاقے میں دیکھا، ہمارے ظاہر ہے ہمارے جو بلوچستان کا ایریا ہے، پٹھانوں کے علاقوں میں خاص طور پر عید اور رمضان میں بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ مثلا چند لوگ دیکھ لیتے ہیں، پھر کچھ علماء فتویٰ دے دیتے ہیں کہ بھائی کل عید ہے۔ اب ادھر رعایت ہلال کمیٹی سے فتویٰ آتا ہے کہ بھائی کل عید نہیں ہے، تو اب کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ عید رکھ لیتے ہیں۔ تو اب اس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ عید نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، تو وہ گویا کہ ایک دوسرے کے اوپر اب مسائل ہو جاتے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں مثلا جس مفتی کے ہاں کل عید نہیں ہے، روزہ ہے، تو وہ دوسرے کو نہیں کہہ سکتے کہ تم نے روزہ کھا لیا، کیونکہ اس کے نزدیک تو عید ہے نا، اگرچہ اس میں ایک غلط ہوگا لیکن وہ اس پر حکم نہیں لگا سکتا۔ تو یہ آپ اس کو یہ تو کہہ سکتے کہ اس کا موقف کمزور ہے، یہ اس کا موقف غلط ہے، لیکن آپ اس پر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ اس نے روزہ کھا لیا، کیونکہ روزہ تو اس کے اس حیثیت کے مطابق تو اس نے نہیں کھایا نا، کیونکہ وہ تو اس نے تو اس کا تو موقف یہ ہے کہ آج روزہ نہیں۔ تو یہ فقہی مسائل میں ہم ایک دوسرے پر حکم نہیں لگا سکتے جب اس کا ایک موقف ہے ہی نہیں، وہ تاویلاً ایک کام کر رہا ہو، جس کو امام اسحاق نے کیا کہا، او متأولاً۔ تو یہ ایک ائمہ مجتہدین کا یہ اصول اگر ہمارے مفتیان لے لیں تو ہمارے آدھے سے زیادہ جھگڑے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مفتی کا اپنا ہے۔ مثلا میں ہمارے کوئی 5-6 سال یا بلکہ 7-8 سال پہلے اسی طرح کا مسئلہ پیش آیا، گھر گھر میں عید تھی، روزہ تھا، تو خود ہمارے گھر میں نے تو خیر روزہ رکھا ہوا تھا کیونکہ مجھے روایت ہلال کمیٹی کا موقف ٹھیک لگ رہا تھا، تو ہمارا بھائی کہتا تھا کہ نہیں میں نے مولوی صاحب کی اس بات پر عمل کرنا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کی مرضی، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا ہے تو آپ کر لیں، آپ کھا لیں، اگر آپ کو وہ مفتی اچھا لگتا ہے۔ تو انہوں نے روزہ کھا لیا، تو اس کو میں نے نہیں کہا بھائی نہیں آپ گناہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو۔ بھائی جب وہ مجھ پہ مثلاً اعتماد کر ہی نہیں رہا اس مسئلے میں، تو میں اس کو بزور بازو زبردستی نہیں کر سکتا، کیونکہ فقہی مسائل میں زبردستی نہیں چلتی۔ تو یہ اصول آپ نے بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ سے مسئلے پوچھ سکتے ہیں، تو اب پھر آپ اپنا مسئلہ اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا کہ بھئی یہ انا کا مسئلہ ہے، نہیں۔ اگر ایک مستفتی آپ کے مسئلے پر اعتماد کر رہے تو ٹھیک، لیکن اگر وہ آپ کے مسئلے پہ اعتماد ہی نہیں کر رہا، وہ کسی اور مفتی کے پاس جا رہے، تو بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو۔ اب وہ جانے، اس کا کام جانے، اس پر فتویٰ لگانا پھر آپ کا کام نہیں ہے۔ یہی امام اسحاق ہمیں متأولاً کے لفظ میں بتا رہا۔ تو ایک تو اس چیز کی طرف توجہ دلانی تھی۔ دوسرا، اب اس مسئلے کی طرف آ جائیں تو مسئلے میں نے جس طرح بتایا کہ جمہور کے ہاں وضو کے شروع میں بسم اللہ ضروری نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک تو یہ حدیث ضعیف ہے، جس حدیث کے بارے میں جیسے امام حنبل نے کہا کہ میں اس باب میں کوئی مضبوط حدیثی ہے ہی نہیں، ایک تو یہ۔ دوسرا، جمہور اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا وضو کا مطلب ہے کہ اس کا وضو کامل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت سارے ایسے حدیثیں ہیں، جیسے آپ نے بخاری میں بھی پڑھا کہ لا ایمان لمن لا امانت له، آپ کتاب الایمان میں پڑھو گے کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت داری نہیں ہے، یا اس کا کوئی دین نہیں ہے جس نے عہد کا لحاظ نہیں رکھا۔ تو کیا جس نے امانت داری کا لحاظ نہیں کیا، کیا وہ مومن ہی نہیں رہا؟ تو ظاہر ہے مومن نہ ہونے کا مطلب ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو ہم کئی بار ایسے ہوتے ہیں جب کوئی آدمی کوئی چیز کمال کے ساتھ نہیں کرتا نا، تو ہم کہتے گویا کہ یہ ہے ہی نہیں۔ سمجھ آئے؟ مثلا اگر ایک آدمی ماہر ڈرائیور نہیں ہے لیکن گاڑی چلانی اس کو آتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں یہ ڈرائیور ہی نہیں ہے۔ تو ڈرائیور تو وہ ہے، گاڑی چلا سکتا ہے، لیکن چونکہ کامل ڈرائیور نہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ ڈرائیور ہی نہیں۔ تو اسی طرح احادیث میں بھی جب اس طرح کی تعبیر آ جائے کہ مثلا اس کا وضو نہیں ہے، یا اس کا ایمان نہیں ہے، یا اس کا دین نہیں، مطلب ہے اس کا دین یا وضو کامل نہیں۔ اب احناف یہ توجیہ کیوں کرتے ہیں یا جمہور؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھو وضو دراصل نام ہے طہارت کا، تو اس میں دو چیزیں چاہیے، ایک محل طہارت یعنی ہمارے اعضاء، ایک آلہ طہارت یعنی پانی۔ تو پانی نے اپنا کام دکھانا ہے، خواہ آدمی کی نیت ہو یا نہ ہو۔ مثلا میرے کپڑے پہ خون لگا ہے، اب میں نہ اللہ کا نام لیتا ہوں، نہ میں کوئی طہارت کی نیت کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن پانی اس پر ڈال لیتا ہوں، تو خون نے تو پاک ہو جانا ہے نا۔ تو جو اعلیٰ طہارت ہوتا ہے وہ اپنا اثر دکھاتا ہے، خواہ آدمی کی نیت جو بھی ہو۔ تو لہٰذا جب اعلیٰ طہارت بغیر نیت کی بھی کام دکھاتا ہے، تو پھر وضو میں نیت کرنا یا اللہ کا نام لینا یہ پھر اس کی حقیقت میں داخل نہیں ہوگا، یہ پھر ضروری نہیں ہوگا۔ تو اس کی بنیاد پر ہم ان جیسی احادیث کی کیا کرتے ہیں،
توجی اور تعویل کرتے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ ایکسکیوز می سر، ایک جی حدیث جی کچھ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ ہمیں تو بچپن سے یہ سکھا دیا جاتا ہے، تو ہم ہر اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے پچھلے باب میں پڑھا تھا کہ واش روم جانے سے پہلے بھی بسم اللہ ہی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کے الفاظ آتے ہیں۔ تو وضو تو پھر ایک عبادت کا حصہ ہے، تو اس میں تو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم عام عوام کو تو یہ اتنے جو دقیق مسائل ہیں ان کا نہیں پتا۔ ظاہر ہے۔ دیکھو اب بات یہاں جو بات ہو رہی ہے، یہاں تو جو فقہا جب بات کرتے ہیں وہ صرف اس کا اسٹیٹس معلوم کرتے کہ بھائی اس کا اسٹیٹس کیا ہے، یعنی یہ واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم یہ کہیں یہ مثلا مسنون ہے یا مستحب ہے تو پڑھے ہی نا، کیونکہ اس کے فضائل تو ہے۔ اللہ کا نام لینے کے مثلا حدیث میں آ رہا ہے، ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ جس آدمی نے وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھی تو اس کا پورا بدن پاک ہو جاتا ہے، اور جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا صرف 4 اعضاء پاک ہو جاتے ہیں جو اس نے دھوئے۔ تو دیکھو فقہا جب ہم یہاں جب بات کریں گے یا فقہا جب بات کرتے ہیں، وہ اس سے بات کرتے ہی نہیں کہ آپ نے عمل کرنا ہے نہیں کرنا، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، وہ صوفیہ کا کام ہے یا دائین کا کام۔ اصلی جو اس کے ریئل سچویشن ہے یا جو اس کی ریئل صورت بنتی ہے صرف وہ بتا، تو لہٰذا وہ اس میں نہیں پڑھتے۔ تو لہٰذا یہاں بھی چونکہ ہم فقی مسائل ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا درجہ گھٹا رہے ہیں، نہیں درجہ نہیں گھٹا رہے، اس کا ایک سٹیٹس متعین کر رہے کہ مثلا اس کا سٹیٹس فلاں امام کیا واجب ہے، فلاں امام کیا مسنون ہے، یا مثلا فلاں امام کیا مستحب ہے، اور مستحب کا حکم کیا ہوتا ہے کہ کر لے تو ثواب تو ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں آئے گا، آپ کے اس عمل پر کوئی فرق نہیں پڑے۔ تو لہٰذا فقہا کا کام ہی اس کا جو حقیقی سٹیٹس ہے وہ معلوم کرنا ہے۔ تو چونکہ ہم لوگ بسا اوقات مستحب سے یہ سمجھ لیتے کہ شاید ایویں ہے بس چھوڑ دو، نہیں، ہمارا دین میں واجبات اور فرائض بہت تھوڑے ہیں، باقی تو ہمارا دین مستحبات اور سنن پہ ہی کھڑا ہے۔ تو لہٰذا وہ اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اور ایک انسان کامل مسلمان اسی بنتا ہے جب وہ ہر چیز کا وہ اعلیٰ درجہ اپنے۔ تو لہٰذا یہاں تو ہم صرف اس جو فقہا کے مستدلات ہیں یا جو فقہا نے احادیث سے مسائل کا استخراج کیا ہے صرف اس کو دیکھا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی سر، حدیث کے الفاظ سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بسم اللہ کی اہمیت کیا ہے، کہ ہاں شاباش۔ دیکھو اب یہ پھر یہ ایک اور اینگل ہوتا ہے احادیث کا، جس کو کہتے ہیں دعوت کا اینگل یا حدیث پر عمل کرنے کی ترغیب۔ وہ اینگل پھر الگ ہے، اس اینگل سے پھر آپ اس کو یوں دیکھیں گے کہ دیکھو فرمایا گویا کہ اس نے وضو ہی نہیں کیا، یہ اتنی اہم چیز ہے، تو گویا کہ یہ اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن فقہا اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں جو ایک قانون ہے جس میں ایک لا بنتا ہے، تو لہٰذا وہ زاویے الگ الگ ہیں۔ تو ہم اس وقت وہ جو فقہا والا زاویہ ہے اس کو اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض حضرات کا یہ کہنا ہے، خاص طور پر مولانا طارق جمیل صاحب وغیرہ یہ جو دائی حضرات ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ فقہا کو وہ دائی والا اینگل بھی بتایا کرو اپنے طلباء کو، کیونکہ طلباء بس صرف یہی دیکھتے رہتے کہ بھائی چونکہ مستحب ہے، بھائی یہ تو واجب نہیں ہے، بھائی لا وضو کا مطلب ہے وضو کامل نہیں ہوا، وضو تو ہو گیا، یا فلاں کا یہ مطلب ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ دائیانہ اینگل سے بھی ان کو کہیں تاکہ ان کا جو ہے نا عمل کی ترغیب ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے اساتذہ کی بھی مجبوری ہوتی ہے، ہمارے نصاب تعلیم کی بھی، اب ہر زاویے سے تو نہیں پڑھایا جا سکتا۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عمل کی ترغیب ہے اس کے لیے واعظین ہیں، پیر حضرات ہیں اور باقی چیزیں ہیں، یہاں تو ہم ان کو ایک عالم بنا رہے ہوں جو بالکل اس کا گویا کہ وہ چیزیں متعین کر رہے ہیں کہ بھائی اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا۔ تو یہ گویا کہ اس لیے جیسے مثلا ایک آدمی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، اب ڈاکٹر تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں سے بھی منع کرتے ہیں جس کا فی الحال کوئی نقصان نہیں ہوتا یا تھوڑا نقصان ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ڈاکٹری میں اسے کہیں گے تو پھر بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے کہ بھائی اس چیز سے یہ نقصان ہوتا ہے، اس چیز کا یہ ہے، ہر چیز کا اپنا اپنا درجہ متعین کریں گے۔ تو یہاں بھی دراصل یہ چیز ہے، تو اس لیے ہم اس اینگل سے اسے دیکھ۔ اب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ ایک سوال ہے سر اس میں، جی جی کریں۔ یہ اس میں نا ایک کلیئر بالکل کہا گیا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اب اس میں بالکل جب کلیئر لا کہہ دیا گیا نہیں، تو پھر تعویل اور توجیہ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کیا تعویل اور توجیہ اس جگہ نہیں ہوتی کہ جہاں پہ بات اتنی کلیئر نہ ہو؟ تو یا شاباش اس ماشاء کا اللہ۔ وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف کہی گئی لیکن البانی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھو اصل میں جب فقہا کسی حدیث میں تعویل کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹھے بیٹھے ان کے ذہن میں آگے کہ بھئی تعویل کر لیتے چلو، نہیں نہیں، وہ دراصل اس حدیث کو دیکھتے ہیں دیگر تمام احادیث
قرآنی آیات اور جو پوری شریعت کا ایک عمومی مزاج ہے، جو شریعت کے اصول اور قواعد ہیں، وہ اس کی پوری روشنی میں اسے دیکھتے ہیں، پھر وہ اس کی پورے شریعت میں فٹ کر کے اسے دیکھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جس میں شریعت کے اصول ہو گئے، قواعد ہو گئے، ضوابط ہو گئے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر وہ گویا کہ اس کو وہ کسی بھی حدیث کی تعویل کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو کہ اس کا وضو نہیں ہوا، اب اس کی جب وہ اس کی تعویل کریں گے تو وہ شریعت کی جو قواعد ہے نا، جو بہت ساری آیات سے، بہت ساری احادیث سے اور خود نبی علیہ السلام کے عمل سے یہ ثابت ہے، ان تمام کو دیکھ کر وہ اس میں تعویل کریں گے۔ اب ان سے جو اصول سامنے آئے ہیں مثلا شریعت کے، تو شریعت کے اصول یہ کہ شریعت نے پانی کو مطہر کہا ہے کہ پانی طہارت دیتا ہے۔ اب جہاں جہاں پانی کو مطہر کہا گیا تو وہاں پانی گویا کہ کام یہ کرتا ہے کہ یہ طہارت دیتا ہے۔ تو جب پانی کی ذات مطہر ہے تو پھر اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی آپ نے وضو تو کر لیا، اللہ کا نام نہیں لیا، آپ نے اعضاء دھو لیا، مثلا کسی انسان نے وضو کر لیا، تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی اس کا وضو نہیں ہوا، تو شریعت کے کس قاعدے کی بنیاد پر اس کا وضو نہیں ہوا؟ شریعت نے تو پانی کو مطہر کہا اور اعضاء پر ڈالنے کے بعد اس پر طہارت کا حکم لگا لیا۔ تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا وضو نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے پانی فی ذاتی مطہر نہیں ہے۔ تو جب پانی مطہر نہیں ہے تو پھر تسمیہ کیا مطہر ہے؟ تسمیہ تو مطہر نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تسمیہ مطہر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے پھر پانی چھوڑ دو، پھر اللہ کا نام لے کر بندہ طاہر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں، پانی اور تسمیہ مل کر یہ مطہر ہے، اس کا کمبینیشن، تو اگر اس کا کمبینیشن مطہر ہے تو پھر اگر مثلا میرے کپڑے پہ خون لگتا ہے تو کیا اس کے لیے بھی مجھے تسمیہ کہنا پڑے گا؟ اگر میں کہتا ہوں نہیں یہاں تسمیہ نہیں ہے، یہاں صرف پانی کام کرتا ہے، تو میں نے اپنا اصول توڑ دیا نا۔ وہاں میں نے کمبینیشن مانا ہے، یا میں نے کمبینیشن چھوڑ دیا ہے، تو گویا کہ شریعت اس طرح سے نہیں چلتی، شریعت ایک لاز پہ چلتی۔ تو گویا کہ لا جب ایک مرتبہ نکال لیا کہ پانی مطہر ہے، پھر وہ مطہر خواہ کپڑے پہ ہو خواہ بدن پہ ہو، کپڑے اور بدن کا کیا فرق ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا یا تو آپ کو یہ اصول ہر جگہ اپلائی کرنا پڑے گا، ہر جگہ جانا پڑے گا، یا اگر آپ ہر جگہ نہیں جا سکتے، کسی جگہ اپلائی کر رہے کسی جگہ نہیں اپلائی کر رہے، اس کا مطلب ہے پھر اس حدیث میں تعویل آپ کو کرنی پڑے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہاں، تو اس لیے وہ فقہا جب بھی اس طرح کی تعویل کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک پورا تھاٹ کا ایک پروسیس ہوتا ہے، پورا ایک لمبا سا پروسیس ہوتا ہے، جس کو اصول فقہ کہتے ہیں، کہ وہ کچھ قواعد کا استخراج ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ تعویل محاورے کی بنیاد پر بھی کی جاتی ہے، اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا اصول کو۔ دوسرا محاورے کی بنیاد پر بھی کی جاتی ہے، جیسے ابھی میں نے محاورہ بتایا کہ ہم کہتے ہیں فلاں ڈرائیور ہی نہیں ہے، مثلا کسی کو کھانا پکانے نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو تو یہ تو کوک ہی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ باقاعدہ کوک ہے ہی نہیں، کوک تو وہ ہے، وہ سالن پکا سکتا ہے، لیکن جب وہ اعلیٰ سالن نہیں پکاتا تو ہم کہتے ہیں وہ کوک نہیں ہے۔ یعنی ہم انسانوں کا محاورہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی چیز کامل نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں وہ چیز ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس محاورے کا بھی تقاضا ہے کہ لا وضو کا مطلب ہے کہ اس کا وضو کامل نہیں ہو۔ وضو تو ہو گیا کیونکہ مطہر اس نے یوز کر لیا، تو وضو تو ہو گیا لیکن وضو کامل نہیں ہوا، کیونکہ جب کوئی چیز کامل نہیں ہوتی تو بھی ہم کہتے ہیں وہ گویا کہ چیز ہی نہیں ہے۔ یہ گویا کہ عمومی طور پر ایک محاورات بھی کا تقاضا کرتا ہے۔ تو وہ فقہا جو ہوتے ہیں وہ محاورات کو بھی دیکھتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے جو احادیث ہے یہ اسی انسانی محاوروں میں آئی ہے، جو خاص طور پر پھر عربی محاورات کا ایک وہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی دیکھتے ہیں، زبان و بیان کو بھی دیکھتے ہیں، اور ساتھ دوسری احادیث کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ اس حدیث کا سٹیٹس بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اصولی بات ہے کہ بھائی جو واجب اور فرض ہے یہ کس قسم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، تو یہ ایک الگ بحث ہوتی ہے۔ تو اگر بسا اوقات ایک حدیث ایسی ہے جس میں محاورے کے اعتبار سے بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی تعویل، اور شریعت کے قواعد کے اعتبار سے بھی تعویل کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی آپ اس سے وجوب کا حکم نہیں لیں گے کیونکہ اس حدیث کا سٹیٹس وجوب والا ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ حدیث مثلا صحیح تو ہے لیکن وہ مشہور احادیث کی کیٹیگری میں نہیں آتا، متواتر احادیث کی کیٹیگری میں نہیں آتا، کیونکہ واجب اور فرض کے لیے صرف حدیث کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے، اس کا مشہور کی کیٹیگری میں ہونا ضروری ہے، جو ایک کیٹیگری ہے، یا متواتر کی کیٹیگری میں ہونا ضروری ہے۔ تو وہ اس طرح کے پھر اس میں آتا ہے کہ وہ قطعی ثبوت ہو، یعنی یہ اتنی گہری قسم کا سسٹم ہے کہ اس پورے سسٹم کے اندر کھڑے ہو کر وہ تعویل کرتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہوتا ہے، فلاسفی ہوتی ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے، جو اس حدیث کا سٹیٹس کو بھی دیکھتے ہیں،
محاورات کو بھی دیکھتے ہیں، اصول اور قواعد کو بھی دیکھتے ہیں، وہ پوری چیزوں کو دیکھ کر پھر اس حدیث سے ایک حکم جو ہے نا وہ نکالا جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی سر۔ تو اس پورے جو ہمارا سلسلہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے دن بتایا کہ اس پورے سلسلے میں ہمارا جو خاص طور پر ترمذی شریف کا بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم فقہا کے اس مزاج کو تھوڑا سا سمجھ جائیں کہ فقہا اس شریعت کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں اور وہ کس بنیاد پر یہ مسائل کا استخراج کرتے ہیں۔ چونکہ آج کل یہ چیز بہت عام ہو گئی کہ فقہا کو بہت ہی، مجتہدین کو بہت ہی ایزی لے لیا جاتا ہے کہ بس وہ امام ابو حنیفہ رحمہ کا یہ مذہب ہے، بس انہوں نے وہ حدیث کو چھوڑ دیا، یہ چھوڑ دیا۔ نہیں، فقہا جو ہے وہ جس طرح گہرائی کے ساتھ شریعت کو دیکھتے ہیں کوئی اور طبقہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اس گہرائی کو دراصل سمجھنے ہم نے گویا کہ ترمذی میں یہی چیز پڑھائی جاتی ہے، اور مقصد بھی ترمذی شریف کا یہی ہے کہ وہ فقہا کے اس ایک نظری، جو باریک نظری ہے، اس کا تھوڑا سا گویا کہ ایک اندازہ ہو جائے کہ وہ کتنی باریک بین فقہا کتنی باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ جی سر، چلو جی، اتنا کافی۔ جی اس میں بہت ساری چیزوں میں رخصت مل جاتی ہے۔ تو یہ تو فائدہ ہے فقہا کا۔ دیکھو، اگر فقہا کے مزاج سے نہ دیکھیں تو پھر ظاہر زندگی بڑی سخت ہو جائے گی نا۔ تو پھر تو حدیث کا وہ پورا مزاج سمجھے بغیر جب ہم کریں گے تو پھر وضو بھی نہیں ہوگا، تسمیہ بغیر، اب کتنے لوگ ہیں وہ تسمیہ نہیں پڑھتے، پھر اور بہت سارے مسائل ہو جائیں گے۔ تو پھر شریعت ایک یوں سمجھ لو بچوں کا کھیل بن جاتی ہے، وہ ایک سسٹم نہیں بنتا۔ تو فقہا نے اسے ایک نظام بنایا ہے، ایک پورا سسٹم بنایا ہے، کوئی ملبہ نہیں ہے۔ جیسے مثلا آپ بجری ہے، سیمنٹ ہے اور اینٹیں ہیں، یہ پھینک دو تو جس کا جو جی چاہے لے لے۔ ایک یہ کہ اس کا ایک سسٹم کے تحت خوبصورت سا کمرہ بناؤ۔ تو فقہا نے وہ جو ایک خام مال قرآن و حدیث کی سنت میں تھا، اسی سے شریعت کو ایک خوبصورت سا ایک نقشہ دیا، اس کا ایک خوبصورت سا نقشہ ترتیب دے دیا ہے، تو جس سے ایک شریعت ایک بالکل منظم سی ایک منظم سا نظام لگتا ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس جس میں کوئی بات ادھر ہو، کوئی بات ادھر ہو، کوئی یہ بات لے رہا وہ لے رہا ہے، نہیں، یہ سارے آپس میں کنیکٹ ہے۔ تو یہ پورا کنیکشن ہے ہر چیز کا دوسرے کے ساتھ، یہ آپس میں الگ الگ نہیں ہے۔ تو اتنا کافی آج۔ جی سر۔ چلو جی، یہ مزمزہ والا باب انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں۔ جی جی، پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ جی، جس طرح سے سونے کے بعد ہاتھ دھونے کا کہا گیا، تو ہم سونے سے پہلے دعائیں بھی ہیں، جس طرح سے سورۃ اخلاص، آخری معوذتین پڑھنے کا کہا گیا، تو اس میں جنات وغیرہ سے بھی اور دوسری چیزوں سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، تو کیا اس طرح سے کی چیزیں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں، یا ظاہری طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کی بنیاد پر کوئی بھی حکم لگاتے ہیں؟ نہیں، یعنی آپ کے سوال کا مقصد کیا ہو گیا؟ میرا سوال کا مقصد یہی ہے نا۔ ہاں صحیح ہے جی، یعنی جی، آپ یہ کہتے یعنی ہیں کہ کہ وہ جنات وغیرہ سے حفاظت، جی وہ یعنی بھی ہاتھ شامل دھونے میں۔ ہوگی یا؟ جی ہاں بالکل ظاہر ہے، وہ نظافت میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہے نا، یعنی نظافت کا وہ بھی تقاضا ہے نا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جنات نے ہاتھوں کے ساتھ کوئی ایسا کھیل کر دیا ہو، تو نظافت میں وہ پورا آ جاتا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح سمجھے، بالکل نظافت کہتے ہیں تو وہ بھی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جی، کیونکہ حدیث میں الفاظ بڑے کامن ہیں نا، بڑے عام ہیں۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ تو یہ بہت ہی عمومی قسم کے الفاظ ہیں جس میں بہت ساری چیزیں گویا کہ اس میں آ گئی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ شابش جی ایک سوال اور ہے سر۔ جی جی کریں۔ یہ پچھلے لیکچر کے بارے میں تھا، اصل میں میرا پچھلا شروع کا مس ہو گیا تھا، تو میں نے بعد میں اس کی ریکارڈنگ سنی تھی، تو اس کے بارے میں ہے، اگر ٹائم ہے تو بھی جواب دے دیجیے گا کہ جیسے ہم یہ ایک وہ بحث تھی اس میں جی جی پوچھیں۔ باب فی الاستنجاء بالحجرین میں عبداللہ ابن مسعود کے بیٹے ابو عبیدہ تھے، اور یہ یہاں پہ یہ بحث تھی کہ ابو عبیدہ نے عبداللہ ابن مسعود سے سما نہیں کیا، اور امام ترمذی یہ حدیث لیتے ہیں، اور ان کی اس میں یہ توجیہ ہے کہ یہ زیادہ قوی اس کی سند ہے۔ لیکن ابو عبیدہ جو ہیں یہ عبداللہ ابن مسعود کے کسی شاگرد سے لیتے ہیں جو کہ بہت قوی ہیں، تو یہاں پہ ایک واسطہ گرا ہوا ہے،
اگر ہم حدیث کی اصطلاح میں دیکھیں تو وہ اگر بیچ میں یعنی اگر کسی بیچ میں اپنے استاد کو چھپا لیا جائے تو اس کو ہم تدلیس کہیں گے، اور اس میں بھی تدلیس کے بھی جو ہے وہ مراتب ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ اگر گرا ہوا ہے انقطاع، جیسے آپ نے کہا انقطاع ہے، تو پھر امام ترمذی اس تدلیس کا بھی ذکر نہیں کرتے اور اس سند کو بھی صحیح کہتے ہیں. تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی یہ والی، کہ اگر میں اپنی بات سمجھا پائی ہوں. جی جی میں آپ کا سمجھ گیا. دیکھو اصل میں نا تدلیس وہ نہیں ہے جو آپ سچویشن کو کہتے ہیں جس میں ایک راوی یہ نہیں بتاتا کہ میں نے اسے یہ بات نہیں سنی، وہ جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتا. مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے مثلا مفتی تقی صاحب سے میں نے کوئی بات نہیں سنی، اب میں آپ لوگوں کے سامنے ظاہر بھی نہیں ہونے دیتا کہ میں نے مفتی تقی صاحب سے براہ راست نہیں سنی، اور میں نے جس سے سنی ہے اس میں مجھے مسئلہ بھی ہے، وہ میں ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا. تو پھر میں الفاظ ایسے بول لیتا ہوں جس میں جھوٹ بھی نہیں ہوتا اور میرا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں ان مفتی تقی عثمانی، ان مفتی تقی عثمانی کا مطلب مفتی تقی عثمانی سے یہ روایت ہے. تو تدلیس جو مدلس آدمی کام کرتا ہے وہ یہ نہیں بتاتا کہ واسطہ گرا ہوا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں بتاتا کہ اسے میں نے براہ راست نہیں سنا. وہ ان دونوں چیزوں کو چھپا کر ظاہر یہ کرنا چاہتے کہ جیسے اس نے اس سے سنا ہے. یہ تدلیس کا سمپل سا معنی ہے. تو وہ مدلس کا تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یہاں ایک یہ ہے کہ ایک راوی خود کہہ رہے کہ میں نے اس سے نہیں سنا، بھائی وہ تو تدلیس نہ ہوا، اس نے تو ظاہر کر دیا. دوسرا اس کا اور اس استاد کے درمیان فرق ہی اتنا ہے عمر کا کہ وہ اس سے سن بھی نہیں سکتا نا. مثلا اگر میں کہوں مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے ایسا کیا ہے، وہ 100 سال پہلے گزرے، تو یہ اتنی بات ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب سے میں سن ہی نہیں سکتا. تو یہاں واسطہ گرا ہوا ہے. تو جہاں واسطہ بالکل واضح گرا ہوا اور وہ خود اقرار کر رہا ہو تو وہ تدلیس میں نہیں آتا. وہاں پھر اس کو اس اینگل سے محدثین دیکھتے ہیں کہ جب وہ اتنا دھڑلے سے اس کو بیان کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے وہ بات انہوں نے اتنے مضبوط آدمیوں سے سنی ہے کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مثلا آپ مجھ سے کوئی بات سنیں، آگے جا کر آپ میرا حوالے نہ دیں، آپ کے فلاں کتاب میں ایسا آ رہا ہے اور آپ نے خود وہ کتاب دیکھی نہیں، لیکن آپ کو مجھ پہ اتنا اعتماد ہے کہ چونکہ انہوں نے بتایا تو لہٰذا اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو بسا اوقات اس لیے بھی جو بعض محدثین ہوتے تھے وہ ذکر نہیں کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے وہ قوی اتنا ہے کہ کوئی بھی اگر ہم تھوڑا سوال کرے گا تو ہم اس کو بتائیں گے میں نے فلاں سے سنی، تو اس لیے اس کو ذکر کرنے کی. وہ تدلیس میں نہیں آتا، وہ منقطع میں آتا ہے. تدلیس پھر اس سے الگ ہے. اب تدلیس تو اور اس یہاں کا فرق انقطاع سمجھ گئے یا نہیں؟ ہوگا کہ انقطاع بھی نہیں کہیں گے؟ انقطاع ہے، انقطاع ہے. اب پھر سوال یہ کہ انقطاع کے باوجود امام ترمذی اس کو کیوں لے رہے؟ تو دراصل اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انقطاع ایسا ہے جس نے حدیث پہ فرق ڈالا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو بعض انقطاع فرق نہیں ڈالتا، بعض انقطاع فرق ڈالتا ہے. تو اس میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے. تو جو ابو عبیدہ ہے، دراصل ابو عبیدہ کو اپنے والد کے تمام علوم اچھی طرح سے یاد ہے، تو وہ اپنے والد کے علوم کے گویا کی قسم کے وارث ہیں. اب اپنے ان کے جو والد محترم تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کو بڑے بڑے شاگرد تھے. تو انہوں نے ان کے شاگردوں سے ان کے والد کا تمام علم لے لیا تھا. اب اس میں پھر وہ یہ تمیز نہیں کرتے تھے کہ میں نے یہ علقمہ سے سنا ہے، مسروق سے سنا ہے، فلاں سے سنا ہے. نہیں، وہ ان کا جو ایک کمبائن علم ان کے پاس آ گیا تھا، تو پھر وہ ڈائریکٹ اپنے والد کی طرف نسبت کرتے تھے. تو اس طرح کے کیسز میں پھر وہ باوجود انقطاع کے چیز قوی ہو جاتی تھی. اب ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی بالکل ٹھیک ہے. چلو جی، اور ہے کسی کا کوئی سوال؟ نہیں ہے؟ چلو جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ باقی پھر کل دیکھتے ہیں. چلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.